السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آپ سب کو صبح بخیر، چاہے آپ جس ٹائم بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹائم تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا اور میں ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے میں نے آج چنا پلاؤ اور ساتھ تھا متنجن، وہ کھایا تھا۔ آپ بتائیں آپ صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ میں اس طرح کی تو چیزیں کھا لیتی ہوں۔ یہ تقریباً کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا۔ اس ٹائم پر میں دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں تھا بیف کڑھائی، رائتا، سلاد، ہری چٹنی وغیرہ۔ بیف کڑھائی کی ریسپی میں آلریڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں۔ بیف کڑھائی اتنی مزے کی بنی تھی کہ سب اس کی ریسپی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا مزے کا بنا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں ہمیشہ میٹھا کھاتی ہوں، چاہے تھوڑی سی چینی کیوں نہ کھا لوں، لیکن اگر میں میٹھا نہ کھاؤں تو مجھے کریونگ سی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں آپ میٹھے کے لور ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تقریباً کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اس ٹائم پر میں نے چائے بنائی ہے۔ چائے کے ساتھ میں نے آج سموسے کا ارادہ کیا تھا کہ میں کھاؤں گی اور میں نے منگوا لیے۔ بہت ہو گیا کھانا کھانا، اب کوئی چیز بنا ہی لیتے ہیں، تو میں نے کہا چلو آج میں میٹھی ٹکیاں بنا لیتی ہوں، آپ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پر میں نے 4 گوڑ کی ٹکیاں لی ہیں، اس کے اندر آپ گلاس پانی ڈالا ہے اور اس طرح سے اسے پکا لیا۔ جب صرف آپ نے اسے میلٹ کرنا ہے، پھر چولہے سے اتار لینا ہے، تو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ 6 کپ یہاں پر میں نے گندم کا آٹا لیا ہے، اس سے میں میدا نکالوں گی، وہ ٹرک میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں۔ اس طرح کا میں نے ایک جھولا سا بنا لیا جو پرانے زمانے میں لوگ بچوں کے لیے ڈالتے تھے، اور اس کے نیچے ایک ٹرے رکھ لی ہے۔ آئی ایم شور یہ ٹرک آپ نے کبھی یوز بھی نہیں کی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ آپ بھی میری فیملی ہو۔ اس کے اندر گندم کا آٹا ڈال دوں گی، آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال سکتی ہیں، لیکن میں سارا ڈال دوں گی اور ہاتھوں سے اسے تھوڑا سا اس طرح سے ہلاتی جاؤں گی اور نیچے سے جو میدا ہوگا وہ نکلتا جائے گا۔ آپ نے صرف اس میں ہاتھ مارتے جانا ہے، جو فائن پاؤڈر ہوگا وہ نیچے نکلتا جائے گا اور جو موٹا پاؤڈر ہوگا وہ اوپر رہ جائے گا۔ میں نے گندم کے آٹے کا میدا نکال لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو اس کے اندر باقی مواد رہ کے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور یہ اس طرح کا موٹا پاؤڈر ہے، یعنی یہ جو گائے کے لیے چارہ وغیرہ بناتے ہیں اس کے لیے جو چھوکر استعمال ہوتا ہے یہ وہ ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کیسا ہے، ریڈ ریڈ ہے، بالکل موٹا دانا ہے جیسے ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے ایک پرات لے لی ہے، اس کے اندر وہی میدا ڈال دوں گی۔ میدا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کتنا لیا ہے، اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا فائن پاؤڈر ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل فائن جیسے پاؤڈر ہوتا ہے ویسے ہے۔ 2 کپ سوجی اس کے لیے انف ہے، اس سے زیادہ سوجی نہیں ڈالوں گی، اگر زیادہ سوجی ڈالی تو ٹکیاں ٹوٹ جائیں گی۔ 1 ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر ڈالوں گی، بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا۔ 2 ٹیبل سپون اس میں سونف کے جائیں گے۔ 8 ٹیبل سپون اس میں میلٹ کیا ہوا بنسپتی گھی جائے گا۔ اگر آپ اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی، آپ ڈال سکتی ہیں، لیکن اس کا فلیور جو ہے وہ زیادہ مزے کا نہیں آتا۔ پہلے اس میں تھوڑا سا شربت ڈالوں گی، میں آپ کو شربت کی کنسسٹنسی دکھا دیتی ہوں، اس طرح کا ہے، یعنی بہت زیادہ گاڑھا بھی نہیں اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا ڈالوں گی اور اسے ساتھ ساتھ گوندتی جاؤں گی۔ اس میں شربت تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی تاکہ اسے گوندنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر میں نے ½ کپ دودھ لیا ہے، اسے اس کے اندر ڈال دوں گی، اس سے یہ جو ٹکیاں بنیں گی بہت زیادہ نرم ہوں گی۔ اس میں آپ کو انڈے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس میں نے تھوڑا تھوڑا شربت اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اسے گوندنے میں بھی آسانی ہوگی، اور آپ نے اگر ایک دم سے سارا شربت ڈال دیا تو پھر وہ مکسچر جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا، اور ہمیں پتلا نہیں چاہیے، جیسے ہم روٹی کے لیے آٹا گوندتے ہیں ویسے ہونا چاہیے۔ آٹا اس طرح کا گوندنا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ پتلا ہو نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو، بس درمیانے لیول کا آٹا گوندا ہوا ہو۔ یہ میٹھی ٹکیاں میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ ہر سال ہمارے گھر سانپ نکلتے ہیں، تو اس کے لیے صدقہ دینا ہے تاکہ ہمارے گھر کبھی بھی سانپ نہ نکلے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ اور 1 بائی 1 آپ کو سمجھاتی ہوں۔ فائنلی میں نے آٹے کو اچھی طریقے سے گوندھ لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی نہ تو بہت زیادہ نرم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہے۔ رات میں تھوڑا سا خشک آٹا لیا اور اس مکسچر کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لیا اس طرح سے اٹھا کے، اور اب اس ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے پریس کرتی جاؤں گی، اور بہت زیادہ پریس نہیں کرنا آپ نے اسے، بس موٹا موٹا رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اسے زیادہ پتلا کر دیا تو وہ جو ٹکی جب ہم گھی میں ڈالیں گے تو وہ ساری ٹوٹنے شروع ہو جائیں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ پتلی بنی ہوں گی۔ تقریباً اسے 2 انچ کے لیے موٹا آپ نے رکھنا ہے۔ فائنلی میں نے ایک ٹکی ریڈی کر لی۔ آپ اس طرح سے بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے تھوڑی سی ویریشن لانی ہے، تو یہاں پر میں نے ایک روٹی والی ٹوکری لے لی ہے اور اس طرح سے اسے رکھ دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس لیول سے رکھا ہے، اور اسے کپ سے پریس کر لوں گی تاکہ یہ گول مول صحیح بن جائے، اور اس طرح سے یہ ٹکی بن گئی، اور جو اس کے ایجز ہیں اسے اتار لوں گی تاکہ اس کی نیٹنس برقرار رہے۔ تو یہ خوبصورت سی ٹکی ہماری ہوگی ریڈی، باقی ساری ٹکیاں بھی اس طرح سے ریڈی کر لوں گی۔
کڑھائی کو میں نے چولہے کے اوپر رکھ دیا ہے، اس کے اندر گھی ڈالوں گی۔ اگر آپ کوکنگ آئل ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی، آپ ڈال سکتی ہیں، لیکن کوکنگ آئل جو ہے اس میں زیادہ مزے کی نہیں بنتی اور نہ ہی زیادہ کرسپی بنتی ہیں، بلکہ ایک ذائقہ سا آتا ہے اس میں۔ گھی کو گرم ہونے تک باقی ٹکیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ یہاں پر میں نے ایک ٹوکری کے اندر ٹکیاں رکھ لی ہیں اور یہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں، اور ٹکیاں اس میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے یہاں پر ایک ٹرے لے لی ہے، اس کے اندر ٹکیاں رکھ دی ہیں۔ بس یہ ایک پیڑا رہ گیا ہے، اسے بناؤں گی اور فٹافٹ سے ساری ٹکیاں ریڈی ہو جائیں گی۔ گھی گرم ہو گیا اور ابھی میں ٹیسٹ کے لیے ایک ٹکی ڈالوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ گھی گرم ہے یا نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو گھی ہے وہ پرفیکٹ گرم ہے، یعنی اس طرح کا ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو۔ اور یہ ساری ٹکیاں میں نے اس طرح سے ڈال لی ہیں، ان میں تھوڑا تھوڑا اس طرح سے چمچ چلاتی رہوں گی، بالکل ہلکے ہاتھوں سے چلانا ہے تاکہ ایک جیسا کلر سب کے اوپر آ جائے۔ اب میں آپ کے ساتھ وہ خاص عمل شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے 5 پاؤ میٹھی ٹکیوں کے لیے چیزیں لے لینی ہے، صرف 5 پاؤ، اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے کم بھی آپ نے نہیں لینی ہے، اور اس طرح سے میٹھی ٹکیاں بنا لینی ہے۔ آپ نے گھر سے باہر جا کر بچوں میں بانٹ دینی ہے اور جو باقی رہ جائیں گی آپ وہ کھا سکتی ہیں، لیکن پہلے آپ نے کوئی بھی چیز چکھنی نہیں ہے، چاہے جیسی بھی بنی ہو۔ جب ساری میٹھی ٹکیاں ہو جائیں ریڈی تو انہیں منہ کے آگے رکھیں اور اس کے ساتھ ایک گلاس پانی کا، اور اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ ہمارے گھر سانپ نہ نکلیں، اور اگر سانپ نہیں نکلیں گے تو ہر سال میں یہ جو میٹھی ٹکیاں یہ بچوں میں بانٹتی رہوں گی۔ یہ میٹھی ٹکیاں تب آپ نے بنانی ہے جب گرمیاں آ رہی ہوں یا سردیاں شروع ہونے والی ہوں، اور اس میں آپ نے بالکل بھی میدا نہیں ڈالنا۔ اگر آپ کے پاس گھر کی گندم ہے تو آپ اس کا بھی آٹا ڈال سکتی ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ بازار سے گندم کے آٹے میں یہ بنائیں۔ میٹھی ٹکی اتنے مزے کی بنی تھی، اس میں ہر چیز پرفیکٹ تھی، یعنی کوئی بھی چیز کم یا زیادہ نہیں تھی، کوانٹٹی کے لحاظ سے پرفیکٹ بنی تھی اور اتنی زیادہ کرسپی بنی تھی، اتنے مزے کی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ میٹھی ٹکیاں کھا رہے ہوں، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ بسکٹ کھا رہے ہوں۔ اس میں لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ نے انڈے نہیں ڈالے پھر بھی یہ نرم تھے، اور اس میں نہیں لگ رہا تھا کہ آپ نے گندم کے آٹے کا میدا ڈالا ہے۔ یہ رات کے کوئی 9 بجے کا ٹائم تھا، اس ٹائم پر میں اپنے لیے دہی کی کڑی بنا رہی تھی۔ اس کی ریسپی میں آلریڈی اپنے چینل پر دے چکی ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتی ہیں۔ میٹھے پکوان جس طریقے سے میں نے بنایا اور جو ٹپس اور ٹرکس میں نے اس میں دی ہیں تو آپ اس طریقے سے ضرور یہ ریسپی بنائیے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔ میٹھی ٹکیاں آپ سب بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتی ہیں، دوپہر کے 10 بجے کے ٹائم بھی کھا سکتی ہیں اور شام کے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں، بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ کڑی ریڈی کرنے کے بعد ابھی میں کھانا کھانے لگی تھی۔ آپ کو آج کا چھوٹا سا منی سا ولاگ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ میں آپ کے ساتھ ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔